اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں کچھ دیگر متفرق قواعد ہم جانیں گے، مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے قواعد۔ پہلا قاعدہ ہے اظہار مطلق کا۔ 4 کلمے ایسے ہیں کہ ان میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک ہی کلمہ میں آ جانے کی وجہ سے ادغام بھی نہیں ہوگا اور اظہار مطلق ہوگا۔ حالانکہ حروف یرملون نون ساکن کے بعد اگر آ جائے تو آپ نے پڑھا تھا کہ وہاں ادغام ہوگا، لیکن یہاں وہ کہہ رہے ادغام نہیں ہوگا۔ یہاں یہ 4 کلمے کون سے ہیں؟ ابھی آپ کے سامنے جب پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ واقعی یہ بات تو اسی طرح ہی ہے۔ کلمہ ہے دنیا، اب نون کے بعد نون ساکن کے بعد یا آ رہی ہے، دنیا نہیں کیا، دنیا نون پورا پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بنیانن، بویانن نہیں کیا، ٹھیک ہے، بیانن نہیں کیا، صنوانن، سوانن نہیں کیا، قنوانن، قوانن نہیں پڑھا، پورا کا پورا پڑھا جائے گا، یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے نون کو۔ یہ ایک عام قاعدہ تھا جو کہ آپ کو بتانا مقصود تھا کہ ان 4 کلمات میں حروف یرملون کے آنے کے باوجود یہاں اظہار کر کے پڑھیں گے، اظہار مطلق ہوگا کیونکہ ایک ہی کلمہ میں حروف یرملون آ رہے ہیں نون ساکن کے بعد۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سکتہ۔ سکتہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کو روک لینا اور سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ یعنی آواز رک جائے گی، سانس جاری رہے گا، سانس نہیں توڑنا۔ 4 کلمات ایسے ہیں جہاں سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک حرف کو ساکن کیا جائے گا اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے گا، جیسے وَقِيلَ مَنْ رَاقَ، كَلَّا بَلْ رَانَ۔ سانس نہیں توڑا، صرف آواز روکی ہے، بیچ میں ایسے سانس آپ نے نہیں لینا۔ مِن مَرْقَدِنَا هَذَا عِوَجًا کی بجائے یہاں ساکن کر دیں گے، 2 زبر کو الف سے انہوں نے کہا نا بدلا، عِوَجًا قَيِّمًا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد صاد اور سین کا ایک قاعدہ آ جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہو قرآن پاک کے اندر صاد کے اوپر سین، چھوٹی سی سین ڈلی ہوئی ہوتی ہے مختلف جگہوں پر۔ یہ کیا چیز ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب مختلف قسم کے قواعد استعمال کرتے ہیں، ہر چیز کو شارٹ کٹ کر کے پڑھتے ہیں۔ جہاں کلمے کی ادائیگی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اس کو دوسرے کلمے سے تبدیل کر لیتے ہیں۔ صاد اور سین دونوں قریب المخرج ہیں، اس لیے جہاں بھی صاد انہیں پڑھنے میں تھوڑی سی دقت ہوئی وہاں انہوں نے اسے سین سے تبدیل کر لیا۔ قرآن پاک میں 4 جگہیں ہیں جہاں صاد کے اوپر چھوٹی سی سین ڈلی ہے۔ پہلی 2 صورتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ پہلی 2 صورتوں میں جو مثالیں، پہلی 2 مثالیں ہیں، ان دونوں مثالوں میں سین کو پڑھیں گے۔ تیسری مثال میں صاد اور سین دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں، چاہے صاد پڑھیں چاہے سین پڑھیں، اور چوتھی مثال میں صرف صاد ہی پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھنا۔ کیونکہ اب پھر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سین وہاں کیوں دی گئی چوتھی مثال میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری قراتوں کے اندر یہاں سین پڑھی جاتی ہے۔ مختلف قراتیں ہیں، 7 عشرہ، یعنی کہ قرآن پاک کی جو 7 قراتیں ہیں ان میں سے ان قراتوں کے اندر جو 7 قراتیں 10 میں سے 7 عشرہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ اچھا ابھی بات 7 عشرہ کی چلی تو وہ میں سمجھاتا ہوں۔ 7 عشرہ کی جو قراتیں ہیں ان کے اندر سین اور صاد ہے، تو سین کو پڑھا جائے گا بعض جگہ پر، بعض قراتوں میں صاد کی جگہ سین پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس چوتھے کلمے میں صاد کے اوپر سین لکھی گئی ہے تاکہ دوسری قراتوں میں پڑھنے والے اس کو سین پڑھ سکیں۔ لیکن ہمارے لیے حکم ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم روایت حفظ کے
قرات پر عمل کرتے ہیں، جو امام ہیں روایت حفص کے، ان کی ہم قرات پر عمل کرتے ہیں۔ سبع عشرہ کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت اس مثالوں کے بعد میں کر دوں گا۔ پہلی مثال میں نے کہا پہلی 2 صورتوں میں سین پڑھی جائے گی۔ پہلی مثال سورۃ البقرہ میں یبسطو، یبسطو یہاں سین پڑھی جائے گی۔ سورۃ اعراف میں بسطن، یہاں سین لازم پڑھی جائے گی، صاد کو سین میں تبدیل کیا گیا۔ اس کے بعد تیسری مثال میں نے بتایا تھا صاد اور سین دونوں پڑھ سکتے ہیں، جیسے سورۃ طور کے اندر ام ہم المسیطرون بھی پڑھ سکتے ہیں، ام ہم المسیطرون بھی پڑھ سکتے ہیں، سین اور صاد دونوں، مسی اور مسی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اور چوتھی مثال میں صرف صاد ہی پڑھنا، بمسیطر، یہاں سین اوپر ڈلی لیکن وہ نہیں پڑھنی، وہ سورۃ الغاشیہ کے اندر بمسیطر، بمسیطر، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں روایتیں، یہ جو سبع عشرہ کیا ہے؟ اصولی طور پر تو ہم کہتے ہیں 7 قراتیں، قراتیں کتنی ہیں؟ 7 ہیں۔ تو سبع عشرہ کو سبع عشرہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ سبعاتن 7 عشرہ ہوتا ہے 10، 10 اور 7 کتنے ہوتے ہیں؟ 17، ویسے تو 17 قراتیں ہونی چاہیے، تو سبع عشر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک شارٹ کٹ طریقہ کار ہے صرف یاد رکھنے کے لیے۔ سبع عشرہ کا مطلب ہے 10 میں سے 7، یعنی ٹوٹل قراتیں کتنی ہیں؟ 10 ہیں، جن میں سے 7 قراتیں اتھینٹک ہیں اور 3 شاذ ہیں، یعنی کہ ان کو مجہول قرات کہا جاتا ہے۔ وہ قرات کاری وہ کرتے ہیں لیکن اس پر کچھ پابندیاں ہیں ان کے پڑھنے پر، اس لیے ان کو شاذ کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اس طرح کی وہ قرات کی جا سکتی ہے، اس کو شاذ قرات کہتا ہے، جس طرح کے جزم والے کلمے کو چھوڑا نہیں جاتا، جیسے من ہم یہ پڑھا جاتا ہے، وہ پڑھتے ہیں من ہمو، تو اس طرح پڑھنا، جس طرح ہمارے دیہاتوں کے اندر مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں، آل ہم، یہ والا یہ اس طرح کر کے جزم کے اوپر آواز نکالنا، یہ مجہول ہے، تو اس کو مجہول قرات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 10 قراتوں میں سے 3 قراتیں مجہول ہیں، وہ شاذ ہیں، یعنی کہ شاذ کا مطلب ہوتا ہے ایسا کبھی کبھار پڑھی جا سکتی ہے لیکن پرماننٹ آپ اسے اختیار نہیں کر سکتے۔ اور 7 قراتیں ایسی ہیں جن میں سے کسی ایک قرات پر بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ اس کے سارے قواعد آپ کو آتے ہو۔ ہم جو جان رہے ہیں ہماری قرات کیا ہے؟ روایت حفص، یہ والی جو قرات ہے، جس قرات کو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم نے تجوید کی، جو قاعدہ پڑھا، یہ روایت حفص ہے۔ ہم نارملی ہندوستان پاکستان میں المختصر پوری دنیا کے اندر بھی حرمین شریفین میں بھی جو قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن روایت حفص میں پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ قرآن پاک روایت حفص میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آگے چھوٹا ایک قاعدہ دیکھتے ہیں۔ اگلا قاعدہ ہے تسہیل۔ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا، دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ حالانکہ حمزہ آپ کو پتہ، حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں 2 حمزے اکٹھے ہو جائیں تو دوسرے حمزے کو نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ اور پورے قرآن پاک میں صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں تسہیل کے ساتھ حمزہ پڑھا جائے گا، سورۃ حامیم السجدہ، کلمہ ہے اعجمی وعربی، اعجمی، دوسرا حمزہ نرمی سے پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے امالہ، یہ بڑا اہم مضمون ہے امالہ کے حوالے سے، یعنی زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔
اور امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں گے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا قطرے، اس طرح را کو اس طرح پڑھیں گے، امالہ کی را کو، یعنی را جو ہے ری نہیں پڑھی جائے گی، را کی زیر کو ری نہیں پڑھیں گے بلکہ رے پڑھیں گے، ری کی بجائے رے پڑھیں گے، جس طرح کہ بسم اللہ مجریہا سورۃ ہود کے اندر ہے۔ اور امالہ کے متعلق ایک اہم انفارمیشن وہ کیا ہے؟ امالہ کے متعلق ایک بچی نے مجھ سے سوال کیا کہ امالہ کا کوئی قانون، کوئی قاعدہ جس رول کے تحت، یعنی کہ پوری عربی زبان کے اندر کوئی نہ کوئی رول، کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور ہے، جس طرح کہ مد کرنے کا ایک قاعدہ ہے نا کہ مد ہم نے کی تو کیوں کی، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور لین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یا جو ہے حروف مدہ اور لین کے بعد جو ہے سکون آ رہا ہے، یعنی جزم آ رہی ہے، اس لیے ہم مد کر رہے ہیں۔ حروف مدہ کو کھینچ کر لمبا کر کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ حروف مدہ سے پہلے ان کی ہم آواز حرکت آ رہی ہے، یعنی ان کی ہم آواز حرکت آ رہی ہے، اس لیے اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ یعنی کوئی نہ کوئی رول، کوئی نہ کوئی قاعدہ ہے، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، اس کو اس طرح کیوں پڑھا جاتا ہے؟ عربیوں نے شارٹ کٹ کر کے لکھا۔ تنوین کیا ہے؟ یہ بھی شارٹ کٹ کر کے لکھی گئی، یعنی نون ساکن کو شارٹ کٹ کیا گیا تو تنوین بن گئی، شارٹ کٹ لکھنے کا طریقہ۔ یعنی کچھ نہ کچھ رول، کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور ہوتا ہے۔ تو یہاں امالہ کرنے کا کوئی نہ کوئی قاعدہ، کوئی نہ کوئی رول تو ہوگا۔ اس سوال نے مجھے بہت ہی زیادہ مجبور کر دیا، میں لاجواب ہو گیا۔ اس کے لیے میں نے کافی ریسرچ کی اور بہت سارے مدارس میں بھی رابطہ کیا، قراء کرام سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے، لیکن مجھے کہیں سے بھی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ المختصر ہمارے ایک ساتھی عزیز علامہ یامین مدنی صاحب، ان سے میری گفتگو ہوئی، ان کو میں نے اس متعلق بتایا۔ وہ شاگرد ہیں قاری فقیر محمد مسعودی صاحب کے۔ تو قاری فقیر مسعودی صاحب کے شاگرد ہیں، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے کہا یہ سوال کا جواب ان سے مل جائے گا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آڈیو میں میسج بھیجیں اور اس میسج کو آپ میری طرف بھیجیں، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا، ان سے جواب لے کر دوں گا۔ اب میں نے جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے جو مجھے سوال کا جواب دیا اس میں انہوں نے بڑا خوبصورت سمجھایا۔ انہوں نے بتایا کہ روایت حفص میں کہیں بھی امالہ نہیں ہے، تو اس پر بعض لوگ اعتراض کرنے لگے جو امالہ کرتے ہیں، کیا وہ قرآن پاک میں جہاں جہاں امالہ کرتے ہیں وہاں وہ غلط کرتے ہیں؟ کیا یہ امالہ کرنا جائز نہیں ہے؟ تو اس لیے آپ نے پورے قرآن میں ایک جگہ، جو ہمارے قاری تھے انہوں نے ایک جگہ امالہ کرنے کو لازم قرار دیا، انہوں نے کہا جی اس جگہ امالہ کیا جائے تاکہ اس قرات کی بھی تائید ہو جائے، جس طرح کہ قراء کرام والضحیٰ کی بجائے والضحی پڑھتے ہیں، والضحی پڑھتے ہیں، یعنی مختلف قراتوں میں پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح امالہ کر کے والضحی واللیل اذا سجے پڑھتے ہیں، تو وہ قرات کے اندر جب امالہ کی قرات کے اندر پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اگر میرے پاس وہ آڈیو موجود ہوئی تو میں قاری فقیر محمد مسعودی صاحب کی وہ آڈیو بعین ہی اسی طرح اپنی ویڈیو میں شامل کر دوں گا، تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے، آپ بھی ان کا جواب سنیں اور آپ کے دلوں کو بھی سکون میسر ہو اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ بعین ہی اسی طرح ان کی آواز کو نقل کر کے پیش کر دیں گے۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے بئس الاسم الفسوق، یہ کلمہ، اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ لفظ پڑھ رہے ہیں بئس الاسم الفسوق۔ اب یہ بئسل جو ہے اس میں لام ہے اور اس کے بعد بھی الف ہے،
تو اس کو پڑھنا کس طرح؟ بئسالسم الفسوق، لام ہی پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھے جائیں گے دونوں. بئسالسم لام زیر سین لس، اس طرح پڑھیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا. یہ سورۃ حجرات کے اندر کلمہ ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے چند قواعد سمجھ آ گئے ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں السلام علیکم بیٹا، آپ کا امالہ کے متعلق یہ ہے، دوسری جو قراتیں ہیں نا، قرات سبع عشرہ، وہاں پر اکثر امالے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو یہ 7 لغتوں کے اوپر نازل کیا ہوا ہے. تو جس طرح ہمارے ہاں بڑی یہ کی آواز ہے، جیسے میرے، تیرے، تو یہ لفظ یہ میری یعنی چھوٹی یہ ہے نا، چھوٹی یہ تو ہو گئی نا میم زیریہ می، اور بڑی یہ ہے میم زیریہ میں. تو یہ بڑی یہ کی آواز بھی عرب میں تھی، تو دوسری قراتوں میں ہے، لیکن ہماری قرات جو ہم پڑھتے ہیں قرات امام حفص، ان میں بڑی یہ کی آواز نہیں ہے. تو یہ ایک جگہ پر امالہ ان کے جواز کے لیے کیا ہے کہ بھئی آپ جس طرح پڑھتے ہو ان قراتوں میں وہ بھی صحیح ہے، تو آپ کی سند کے لیے ہم بھی ایک جگہ پر کرتے ہیں. تو حضرت امام عاصم جن کی قرات ہم پڑھتے ہیں روایت امام حفص، ان کے اندر دوسری قراتوں کی تائید کے لیے ایک جگہ پر امالہ کیا جاتا ہے. اور امالہ کہتے ہیں بڑی یہ کی آواز کو. جیسے یہ اردو میں میرے، اس طرح بسم اللہ مجرے، یہ رے ہی آ گیا نا، رے مجرے میں رے، تو یہ را اور ری کا درمیان ہے، را اور ری کا درمیان ہے. یہ اس کو کہتے ہیں الف کو یا کی طرف مائل کرنا، زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا. امالہ اس کو کہتے ہیں الف کو، یہ عربوں کے اندر ہے یہ یعنی پہچان، کیونکہ ان کے ہاں بڑی یہ نہ ہوتی، تو وہ اپنے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں الف کو چھوٹی یا اور الف یا کے درمیانی آواز میں پڑھنا، زبر کو زیر اور زبر کے درمیانی آواز میں پڑھنا. لیکن ہمارے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بڑی یہ بولی جاتی ہے. تو یہ بڑی یہ کی آواز دوسری قراتوں میں عام ہے، مثلا والضحی واللیل اذا سجے، اسی طرح وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی. تو دوسری قراتوں میں بہت زیادہ ہے، ہماری قرات میں نہیں ہے. تو ہمارے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح فقہ کے 4 امام ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، اس طرح قرات کے 7 امام ہیں. تو 7 اماموں میں ہمارے امام کا نام ہے امام عاصم. تو امام عاصم کے نزدیک امالہ کہیں نہیں ہے، ایک جگہ پر کیا جاتا ہے دوسری قراتوں کے تائید میں. تو اس لیے اس کو یہ امالہ ایک جگہ کیا جاتا ہے. اگر آپ کو مزید وضاحت کی ضرورت ہو سوال کیجئے، پھر میں اور بھی آپ کو جواب دے دوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم. اچھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں، والضحیٰ وہاں لکھی ہوئی ہے یا، اور ہا کے اوپر زبر ہے، اور پڑھتے ہیں وہاں یا کو الف پڑھتے ہیں، لکھا تو ہوا ہے نا والضحیٰ، ہا کے بعد یا لکھا ہوا ہے، تو پڑھتے ہیں الف ہیں. تو کچھ امام ہیں وہ کہتے ہیں جی یا پڑھو. اب یا بھی پڑھی جائے اور ہا کے اوپر زبر بھی پڑھا جائے تو کس طرح ہوگا؟ وہ اس کو پڑھتے ہیں والضحی، یعنی یا بھی پڑھی جائے اور الف کی بھی امید و شش میں ہو، یعنی والضحیٰ کی بجائے وہ والضحی پڑھتے ہیں. والضحی وہ کیوں پڑھتے ہیں کہ لکھی ہوئی ہے یا ہے، آپ اس کو الف اس لیے پڑھتے ہیں کہ صرفیوں نے کہا ہے کہ ما قبل کی حرکت کے مطابق یا کو بدل دو الف سے. ہم تو پڑھتے ہیں والضحیٰ، یعنی یا کو ہم نے الف سے بدل لیا. وہ الف سے بدلتے نہیں ہیں،
بلکہ وہ یا کو الف اور یا کی درمیانی آواز میں پڑھ دیتے ہیں۔ زبر کو بھی جس طرح وہ یا کو بدلتے ہیں، یعنی یا کو الف اور یا کی درمیانی آواز میں پڑھتے ہیں، اسی طرح زبر کو زیر اور زبر کی درمیانی آواز میں پڑھتے ہیں۔ والضحی واللیل اذا سجے، ہم پڑھتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اب آپ سے اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ آپ جب یا لکھی ہوئی ہے تو الف کیوں پڑھتے ہیں؟ سوال بنتے ہیں نا۔ تو اب اس کا درمیانہ تلفظ یہی بنتا ہے کہ ان کے نزدیک کہ یا کو الف اور یا کی درمیانی آواز میں پڑھو، اور وہ بنتی ہے ہا اور ہی کی درمیانی آواز والضحی۔ لیکن امام عاصم اس کو نہیں کرتے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے غلط پڑھتے ہیں۔ تو امام عاصم نے قرآن میں ایک جگہ امالہ کر کے کہا کہ نہیں، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ قرآن کریم کو اللہ نے 7 قراتوں کے اوپر نازل کیا ہے، اور اس کے اندر قرآن کریم کو اللہ نے 7 قراتوں میں نازل کیا ہے، اور اس کے اندر کچھ اور بھی ہیں، تقدیم اور تاخیر، مثلا سکرۃ الموت بالحق، سکرۃ الحق بالموت، اسی طرح تذکیر و تانیث کہ مذکر کی جگہ مؤنث، اور تقدیم و تاخیر یہ آ گیا۔ اسی طرح بدلیت، یہ میری وہ آپ تجویدی گائیڈ پڑھیں گے نا تو اس کے اندر وہ جو اصول ہیں قرأت 7 کے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک ہے لہجوں کا اختلاف، ولا یضار ہم پڑھتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں ولا یضیر، تو یہ لہجوں کا اختلاف ہے۔ اس کو جو امالہ ہے یہ لہجے کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو مزید اپنا سمجھنا ہے